الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو سب سے پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ تم انجانے میں کسی قوم کو ایذا پہنچا بیٹھو اور پھر بعد میں اپنے اس فعل پر تم پچھتاتے رہو۔ یہ آیت مبارکہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قبیلہ بنی مستلق کے پاس بھیجا صدقات وصول کرنے کے لیے۔ تو زمانہ جاہلیت میں حضرت ولید بن عقبہ اور اس قبیلے کی آپس میں عداوت تھی۔ جب ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ حضور کے بھیجے ہوئے ہیں تو وہ لوگ آپ کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ تو آپ کو یہ معلوم ہو، آپ کو یہ پتہ چلا، آپ نے یہ سوچا کہ یہ میرے قتل کے لیے جمع ہو گئے ہیں، تو آپ واپس ہو گئے اور صدقات وصول نہیں کیے۔ جا کر سارا ماجرا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور بتایا کہ حضور وہ تو میرے قتل کے در پہ ہو گئے تھے۔ اس ماجرے کو سلجھانے کے لیے اور ساری معلومات لینے کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قبیلے کی طرف بھیجا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے کی طرف گئے تو آپ نے کیا ماجرا دیکھا؟ آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ تو اذانیں دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں نے سارے صدقات بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ڈال دیے۔ تو سارا ماجرا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کر دیا۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں سامعین و ناظرین برادران اسلام یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ہمارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو ہم سب سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ خبر ہو سکتا ہے ہمارے بھائی کے بارے میں ہو، بہن کے بارے میں ہو، والدہ کے بارے میں، دوست احباب، کسی بھی رشتہ دار کے بارے میں ہو سکتی ہے، کسی مسلمان بھائی کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ شخص اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم دونوں کو آپس میں لڑا رہا ہو اور غلط بیانی سے کام کرتے ہوئے ہم دونوں کے درمیان وہ عداوت ڈالنا چاہتا ہو۔ تو مومن کی یہ شان ہے، وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنے کانوں سے سن کر پھر اس چیز پر عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں لکھا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترجمہ ہے آپ کا کنز الایمان، اس کا جو حاشیہ ہے حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ سے یہ چیز سامنے آتی ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے اور یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص عادل ہے، وہ آپ کو آ کر مسئلہ بتاتا ہے، وہ کسی چیز کے بارے میں بتاتا ہے، کسی شخص کے بارے میں بتاتا ہے، تو وہ بات قابل قبول ہوگی، کیونکہ یہاں پہ بات فاسق کی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔